انفو وتھ انم میں خوش آمدید۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بہت ہی شوق سے ناول سن رہے ہوں گے، اور اپنے فیڈ بیک کو کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہمیں بھی آگاہی حاصل ہو کہ آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے سننے میں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے محنت کی جاتی ہے، ٹائم نکال کر ناول اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اپنے فیڈ بیک کو ضرور شیئر کیا کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حصار تیری دھڑکنوں کا حصہ نمبر 2۔ میں ہاسٹل میں رہوں گی، وہاں مجھ تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ مگر نہیں اماں، آپ ابھی جائیں، جب ماموں کے پاس پہنچ جائیں گے تو ہم تفصیل سے بات کر لیں گے۔ اس نے پھر ہڑبڑی مچانا شروع کر دی تھی۔ ڈرائیور آ گیا تھا اور ہارن بجانا شروع کر دیا تھا۔ جائیں اماں، اس نے نم آنکھوں سے ماں کو رخصت کر دیا تھا اور خود ہاسٹل چلی گئی۔ بس کچھ دن بند رکھو سالے کو، سب کچھ اگل دے گا۔ ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ وہ کھڑا فون پر ہدایت دے رہا تھا۔ نہیں، آج کل میں ایک دوسرے مشن پر ہوں، آگے کا پلان وہ سمجھا دے گا۔ وہ فون کاٹ چکا تھا۔ ایک تو یہ بھی نا، فون کان پر لگایا تھا۔ یہ تمہارا ٹرانسفر کہاں ہو رہا ہے؟ فون پر ڈائریکٹ سوال کیا گیا تھا۔ تمہاری بابج کے پاس، وہ شوق لہجے میں بولا تھا۔ سچ سچ بتاؤ لڑکے، کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ یار کام ہے ایک، وہ تنگ آ کر بولا۔ کیسے کام کرتے پھر رہے ہو؟ ایجنٹ ہوں یار، ایسے ہی کام ہو سکتے ہیں، وہ فخر سے بولا تھا۔ مہرما کے پاس جانے کی کوئی خاص وجہ؟ پہنچ کر بتاؤں گا۔ اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ ہاسٹل سے وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ یا اللہ، میری ماں کی حفاظت کرنا، وہ خیریت سے پہنچ گئی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں بے چینی سے دعائیں کر رہی تھی۔ اوہ سوری، اس کی ساری کتابیں ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکی تھی۔ آپ تھوڑا دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے؟ وہ ویسے ہی بہت پریشان تھی۔ سوری کہہ تو چکا ہوں۔ وہ جھک کر اس کی کتابیں سمیٹنے لگا تھا۔ سوری؟ نہ جانے کس بے وقوف انگریز نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے، جیسے اسے کہنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مستقل بول رہی تھی۔ یہ لیجئے۔ اس نے ساری کتابیں اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ شکریہ، منہ بنا کر اس نے اپنی کتابیں جھٹ سے لے لی تھی۔ آپ پرنسپل آفس کا بتا سکتی ہیں؟ وہ کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ بس یہاں سے رائٹ میں چلتے رہیے گا۔ اس نے غلط راستہ بتا دیا تھا۔ تھینکس، وہ مسکراتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے راستے پر مڑ گیا تھا۔ جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اب اندر جا چکی ہوگی تو راستہ بدل کر ٹھیک پرنسپل آفس کے راستے پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، دل ہی دل میں وہ ہنسا تھا۔ بریک میں وہ گراؤنڈ میں اکیلی بیٹھی تھی جب شائستہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کینٹین نہیں چلنا کیا؟ نہیں یار، میرا بالکل دل نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پریشان ہو؟ وہ اس کی بہت پرانی دوست تھی، جلد پہچان گئی تھی۔ نہیں تو؟ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے چاہے تھے۔ بتاؤ جلدی۔ شائستہ اس کی پرانی دوست تھی، پہچان چکی تھی کہ وہ پریشان ہے۔ یار کل بہت بڑی دھمکی ملی ہے۔ کہا تھا نا میں نے، مت جا اس لائن میں، لیکن میری سنے کون؟ چلی بھی گئی تو کس نے کہا تھا منسٹر کے بیٹے کو اپنا ٹارگٹ بنا لے؟ وہ باولی ہو کر تیز تیز بول رہی تھی۔ یار میں بھی بہت پریشان ہوں۔ تو ظاہر ہے ایسے کاموں میں سکون کس کو ملتا ہے؟ اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ہٹ، دفع ہو، اس سے اچھا میں تجھے اپنی پریشانی بتاتی ہی نہیں۔ اس کا دل خراب ہو گیا تھا۔ اچھا بتا دو، کیسی دھمکی مل گئی؟ وہ بھی تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ اماں۔ کیا؟ اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ ماموں کے پاس بھیج دیا ہے انہیں، لیکن پتہ نہیں ابھی تک پہنچی ہے کہ نہیں۔ کب نکلی تھی؟ صبح ہی صبح۔ اب تک تو شہر سے باہر نکل چکی ہوں گی، فکر مت کر، اس نے دلاسا دیا تھا۔ وہ ابھی بھی پریشان ہی تھی۔ چل نا، اب کینٹین چلتے ہیں۔ وہ اٹھی تھی اور اسے بھی اٹھنے کو کہا تھا۔ نہیں یار، میرا دل نہیں، اس نے دوبارہ انکار کیا تھا۔ پلیز یار، اس نے التجا کی تھی اور اب کی بار وہ اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ یونی سے ہاسٹل تک وہ تیز سے اس قدموں سے پریشانی کے عالم میں آئی تھی، مگر لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس پر کڑی نظر رکھی ہو یا پھر اس کا پیچھا بھی کیا ہو۔ وہ ابھی اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ماں کے بارے میں پتا کرنا تھا۔ بیگ رکھتے ہی کال ملائی تھی۔ کال ملتے ہی جیسے ہی اماں کی آواز سنی، جان میں جان آ گئی، جیسے روح پھونک دی گئی ہو، دل زندہ کر دیا گیا ہو۔ دل کیا کہ سجدہ شکر بجا لائے، لب ہلا کر الحمدللہ کہا اور پھر اپنی آواز بھی سنائی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ اماں ٹھیک ہے نا آپ؟ کھانا بھی کھا چکی ہوں، تو اپنی سنا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اب، وہ مسکرا اٹھی تھی۔ لڑکی، مجھے تیری بہت فکر ہونے لگی ہے۔ انہوں نے سسکی لی تھی۔ شہید میجر شامیر کی اکلوتی بیٹی ہوں، کچھ نہیں ہونے والا مجھے، اس نے فخر سے کہا تھا۔ اللہ تجھے سلامت رکھے، ان کا دل بھر آیا تھا شہید سن کر۔ کیا بات کرتی ہیں اماں، آپ کو تو حوریں سلام کریں گی۔ چپ کر جا لڑکی، بھلے سے میں نے بیٹا جنم نہیں دیا، مگر میری بیٹی میرے لیے بہت کچھ ہے، ساری زندگی تیرے نام کی ہے۔
اماں کیا آپ نہیں چاہتی کہ شہید کی بیٹی بھی شہید؟ چپ کر، چپ کر، بالکل چپ کر، تیری نوکری کو آگ لگوا دوں گی۔ اولاد کو جنم دیتے ہی اس کے باپ کے شہید ہونے کی خبر آئی تھی۔ وہ کس درد سے گزری تھی وہ صرف وہی جانتی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے صبر کیا کہ اللہ نے جینے کے لیے اولاد دے دی تھی، بیٹی دی تھی، بنت شہید شامیر۔ اپنی بیٹی کا نام محرمہ رکھا، پوری زندگی اس کے نام کی۔ باپ سے جوش، جذبہ، محب وطن سب ساتھ ہی ملا تھا، لیکن اماں نے کبھی اس طرف نہ جانے دیا جہاں ابا تھے۔ پھر اس نے ایک دوسری لائن چنی، جرنلسٹ۔ ان دنوں اس نے ہائی لائٹ منسٹر کے بیٹے کو کیا، جس نے بہت سے غیر قانونی اڈے بنوا رکھے تھے، کچھ قتل کیس بھی تھے۔ اس نے سب جمع کر رکھا تھا، بس آگے پہنچ جانا تھا۔ اچھا اماں، بھوک لگی ہے، کھانا کھا کر بات کروں گی۔ اماں کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی بات سچ کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اس لیے جٹ سے لائن کاٹ ڈالی تھی۔ وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی تھی اور باہر کا جائزہ لے رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ آج خود پر پڑنے والی نظروں کی تپش یا جو کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا اس پر غور کر رہی تھی۔ اگر وہ کوئی خطرناک انسان تھا تو پھر صرف مجھ پر نظر کیوں رکھی، یا صرف میرا پیچھا کیوں کیا؟ لیکن مجھے تو یقین بھی نہیں کہ یہ میرا وہم تھا یا پھر حقیقت۔ اس نے سوچ جھٹکتی تھی کہ تبھی ہاسٹل کے سامنے بنے گھر پر نظر پڑی تھی۔ وہ گھر اتنا خوبصورت تو نہ تھا، مگر وہاں موجود باغ نے اس کے لیے وہ گھر خوبصورت بنا دیا تھا۔ اف، یہ گھر کتنا خوبصورت ہے، اور اس گھر میں موجود یہ باغ، ہائے کتنے پھول ہوں گے، اور پھولوں کے پاس تتلیاں۔ وہ پوری طرح سے نظریں گڑائے کھڑی تھی کہ محسوس ہوا کہ اس گھر کی چھت پر کوئی موجود اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظر گھمائی تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ ممکن تھا کہ پاس بنی گریل کے نیچے چھپ گیا ہو۔ ایسے معاملے میں عورت کی چھٹی حس بہت تیزی سے کام کرتی ہے، اسی لیے اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ یہ کیسا معاملہ ہے آخر؟ کوئی اگر مجھ پر نظر رکھ رہا ہے تو بھلا کیوں، کس وجہ سے، کس لیے؟ وہ آفس سے ہاسٹل آ رہی تھی۔ آج بس میں آنے کا دل نہیں تھا کیونکہ ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ ایسے چلتی تھی کہ بہت جلدی میں ہے اور دیکھنے والا سمجھے کہ کہیں پہنچنے کے لیے شاید اسے دیر ہو رہی ہے، لیکن آج وہ جس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی اس سے اس کی رفتار میں کمی واقع ہو گئی تھی، بے حد کمی۔ اور اسی رفتار کی کمی کا فائدہ کوئی اٹھا رہا تھا، کوئی گاڑی میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے فوراً اشارہ دیا تھا۔ اس نے گاڑی کی طرف دلیرانہ انداز سے نظریں گھمائی، جیسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں سب محسوس کر رہی ہوں، پہچان رہی ہوں۔ اس گاڑی میں جو بھی تھا اس سے زیادہ ہوشیار تھا۔ گاڑی اس کے سامنے سے ہی انتہائی مہارت سے ایسے گزار لے گیا کہ وہ گاڑی کا نمبر نوٹ نہ کر پائی اور گاڑی کے شیشے اوپر ہونے کی وجہ سے چہرہ بھی نہ دیکھ پائی، جیسے وہ بتانا چاہتا ہو کہ وہ اسے غلط سمجھ رہی ہے، وہ اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی لیپ ٹاپ میں شاعری کی پوسٹ بنا رہی تھی، لیکن دماغ ابھی بھی وہیں الجھا ہوا تھا۔ سن سن میرے ہم سفر، یہ کٹھن بہت راستے ہیں جس میں بچھے ہوئے کانٹے ہیں، کہیں ہوا بے حد سخت ہے، کہیں موسم میں زیادہ شدت ہے، کہیں لوگوں کی نظر میں حسد ہے تو کہیں محبت کسی کو ناپسند ہے، مگر سن سن تو میرے ہم سفر، اگر تھام لے تو ہاتھ میرا، اگر تھام لے تو ہاتھ میرا اور مل جائے ساتھ ہمارا، تو یقین کر میرے ہم سفر یہ راستے حسین ہو جائیں۔ سن میرے ہم سفر، یہ کانٹے جلد نکل جائیں، اس ہوا میں خوشبو بس جائے، یہ موسم دیوانہ بن جائے، لوگوں کی نظر پھر جائے اور محبت ہماری امر ہو جائے۔ سن سن میرے ہم سفر۔ پوسٹ بنا کر اسے پوسٹ کر کے وہ سیدھی ہو کر لیٹی اور چھت کو گھورنے لگی۔ اب تو میرا فہم نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک کام چکی تھی، مگر وہ شہید میجر شامیر کی بیٹی تھی، ایک جرنلسٹ تھی۔ سب ٹھیک۔ شائستہ نے آج اس کا چہرہ دیکھا تو کل کی پریشانی کے مقابلے میں بالکل ٹھیک تھا۔ الحمدللہ یار، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر تشکر سے بولی تھی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ دونوں کلاس روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مسکرائی تھی۔ پتا تھا مجھے، اپنے مقصد سے پیچھے تو ہٹنے والی نہیں تو۔ شائستہ کو اس پر فخر بھی تھا، مگر جب جب اس پر خطرے کو سوچتی تو کانپ اٹھتی تھی۔ آخر دوست تھی، ظاہر ہے یار، آخر شہید میجر شامیر کی بیٹی ہوں۔ شائستہ نے جملہ پورا کر دیا۔ اس نے جیسے ہی بات پوری کی تھی اس نے کہکہا لگایا تھا، مر جا فٹے منہ۔ اس کے کہکہے پر وہ تلملا اٹھی تھی۔ شائستہ کو اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سے ابھی بے خبر رکھا تھا۔
پوری کلاس اپنے ٹیچر کے انتظار میں تھی۔ وہ ٹیچر انہیں بہت پسند تھا، تبھی سب انتظار میں تھے، ورنہ ٹیچر کا انتظار اسٹوڈنٹ کریں، ایسا تاریخ میں کب ہوا ہے؟ پرنسپل کے ساتھ ایک خوبرو جوان کو آتے دیکھا تو سب کاپیاں کتابیں کھول کر اچھے بچوں کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پرنسپل نے سب کو مخاطب کیا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایسے جواب دیا کہ جیسے پڑھنے میں اتنے مصروف تھے کہ ان کی آواز سے ڈسٹرب ہو گئے ہوں۔ آپ کے پروفیسر علی صاحب ان دنوں علیل ہیں، اس لیے ان کی جگہ آپ کو ایک نئے پروفیسر پڑھائیں گے۔ ان کی بات سن کر سب کے چہرے اتر سے گئے تھے۔ ملنا پسند کریں گے نئے پروفیسر سے؟ وہ جوش سے بولے تھے۔ یس سر، سب نے اداسی سے کہا تھا۔ لیٹس ویلکم پروفیسر محراب۔ وہ پروفیسر جیسے ہی اندر آیا، محرمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ان کو تو میں نے پرنسپل آفس کا غلط راستہ بتا دیا تھا، دل چاہا خود پر 1000 لعنت بیچ ڈالے۔ پھر سر میں چلتا ہوں، آپ جانے اور آپ کی کلاس۔ پرنسپل نئے پروفیسر سے ہاتھ ملا کر چلے گئے تھے۔ السلام علیکم، اس کی آواز سے ہی سب متاثر ہو گئے تھے۔ وعلیکم السلام، لڑکیوں کی طرف سے زیادہ جوش آیا تھا۔ جی میرے اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا نیا پروفیسر، فکر مت کریں، بور کبھی نہیں کروں گا۔ وہ مسکرا کر سب پر نظریں رکھ کر بولا تھا۔ آپ سب کو میرا نام تو پرنسپل نے بتا دیا ہے، اب باری باری آپ سب اپنا نام بتانا شروع کریں۔ اس کا کہنا تھا کہ سب اس کی طرف کھینچ سے گئے تھے۔ سر میرا نام سجاد رمیز ہے۔ باری باری سب نے اپنا اپنا نام بتانا شروع کیا۔ سر میرا نام محرمہ ہے۔ محرمہ نے نظریں نیچے کر کے اپنا نام بتایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پروفیسر کی نظریں اس پر ہیں۔ پورا نام؟ پروفیسر نے دلچسپی سے پوچھا تھا، کیونکہ سب نے اپنا پورا نام بتایا تھا، لیکن اس نے اپنا سادہ سا نام بتا دیا، محرمہ شامیر، محرمہ بنت شہید میجر شامیر۔ پروفیسر نے اطمینان سے کہا تھا، لیکن سب چونک سے گئے تھے اور اس نے بھی نظریں اٹھا کر انہیں چونک کر دیکھا تھا۔ میرا مطلب کہ یہی نام ہے نا آپ کا؟ اس نے ایسے کہا تھا جیسے پہلے بھی کنفرم کرنا ہی چاہا تھا۔ جی سر، یہ وہی ہیں، اور جرنلسٹ بھی، آج کل بہت خطرہ ہے ان پر، ایک لڑکے نے بیچ میں کہا تھا۔ کیسا خطرہ؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ سر آپ کو نہیں پتا، منسٹر کے بیٹے کے غیر قانونی سارے اڈوں پر چھاپا پڑا ہے۔ دوسرے لڑکے نے بھی لقمہ دیا تھا۔ یہ تو جانتا ہوں، لیکن کیا یہ چھاپا آپ کی ٹیم نے مارا ہے محرمہ؟ وہ محرمہ سے مخاطب ہوا تھا۔ جی سر، وہ دبی آواز سے بولی تھی۔ آخر شہید میجر شامیر کی بیٹی ہیں، ایسی ہی ہوں گی، نڈر، بے باک۔ پروفیسر کی نظریں ابھی بھی اسی پر تھی۔ سر یہ شاعرہ بھی ہیں، ایک اور لڑکے نے اس کا تعارف کرایا تھا۔ اوہو، واو، یہ تو اور زیادہ اچھا ہے، چلے پھر کچھ سنا دے ہمیں۔ سر پیریڈ آف ہو جائے گا، اس نے جیسے وقت کا احساس دلایا تھا۔ پہلے دن نیا ٹیچر پڑھاتا کب ہے؟ کیوں، صحیح بات ہے نا؟ وہ سب سے مخاطب ہوا تھا۔ یس سر، سب پرجوش ہو کر بولے تھے۔ چلیں اب سنائیں، اس نے پھر اپنی بات ظاہر کر دی تھی۔ سن تو میرے صاحبہ، بس تیرا ہی انتظار ہے، سن تو میرے صاحبہ، بس تیرا ہی انتظار ہے، لوٹے گا کب تو یہ بتا، یہ دل بڑا بے قرار ہے، تیرے نام کا ہے یہ اثر، تیرے نام کا ہے یہ اثر، سن لے تو بے خبر، تیرے نام کی مٹھاس سے ہر لمحہ خوشگوار ہے، میری خوشی کا ہے واسطہ، لوٹ آنا اب ذرا، تیرے ساتھ کی چاہت بے پناہ، دل جلانے کو تیار ہے، وہ نظر نہ آ کر بھی نظر کے سامنے ہے شہزادی، اس کی محبت کا جنون میرے حواسوں پر سوار ہے، سن تو میرے صاحباں، بس تیرا ہی انتظار ہے۔ چاروں طرف سے شور بلند ہوا تھا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، اس نے بھی تعریف کر دی تھی۔ اف، مجھے تو ایک آنکھ نہیں پایا یہ پروفیسر۔ کلاس سے نکلتے ہی اس نے بڑاس نکالنا شروع کر دی تھی۔ کیا ہو گیا ہے محرمہ؟ اتنے پیارے ہیں، مجھے تو بہت پسند آئے، شائستہ نے خوشی سے کہا تھا۔ پیارے؟ نہیں کرو یار، اور تمہیں تو ایسے ہی لوگ پسند آ سکتے ہیں، وہ ہنسی تھی۔ تم تو ہو ہی پاگل، شائستہ نے جیسے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ وہ یونی سے ہاسٹل آنے لگی تو کوئی اس کے برابر میں چل رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائی تو پروفیسر محراب کو پایا۔ آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ ان کو تو موقع ہی مل گیا تھا۔ جی سر، بہت زبردستی مسکرائی تھی۔ میں ہاسٹل کے سامنے رہتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا، اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ تو پھر کیا؟ کل جو میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اور ہاسٹل کے سامنے گھر پہ جو چھت پر موجود تھا وہ یہ تھے؟ استغفر اللہ محرمہ، تم نے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیا تھا۔ خیر ہے کہ اپنے ٹیچر ہیں۔ اف،
توبہ، لیکن بڑے ہی کو ٹیچر ہیں، وہ دل ہی دل میں بول رہی تھی، اور ہاسٹل آتے ہی وہ ہاسٹل میں چلی گئی تھی اور وہ اپنے گھر چلا گیا تھا۔ تو وہ پروفیسر محراب کون تھے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے۔ بہت ہی خوبصورت انٹرسٹنگ ناولٹ حصار تیری دھڑکنوں کا حصہ نمبر 3۔